نواز شریف صاحب کے کیس میں تو 90s کا ایک ایسا ریکارڈ موجود ہے، لیکن اب اس پہ اس لیے نہیں بات کرتے کہ چلیں اب اس کو 2.5 دہائیاں گزر گئیں، ایک ماضی کو قیامت تک ساتھ نہیں لے کے جایا جا سکتا. لیکن اس جنریشن جس نے نواز شریف صاحب کے اس دور کو قریب سے دیکھا، وہ آج بھی اس بات کو نہیں بھولے کہ کس طرح سے کے ٹی بندر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جیسی اہم پروجیکٹ کو انہوں نے ختم کیا، کس طرح ہزاروں افراد جن کو روزگار ملا تھا پیپلز پارٹی کی حکومتوں میں ان کو بے روزگار کیا. تو وہ ایک ایلیمنٹ گرج کا وہ موجود ہے. لیکن اس کے بعد نواز شریف صاحب نے جب بینظیر صاحبہ کے ساتھ سیاسی طور پر قریب ہوئے اور انہوں نے ایک معاہدہ بھی کیا، تو توقع تھی کہ شاید وہ سندھ کو تھوڑا سا مزید قریب آئیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 2013 میں جب ان کی حکومت بنی تو جو سندھ سے ان کو 2 سیٹیں میں نے کہ جن کو وزیر بنایا گیا تھا، سیٹیں تو اور بھی تھیں، وہ کچھ عرصے کے بعد واپس چلے گئے ان کی پارٹی چھوڑ کے. ان میں سے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ حالت تو یہ تھی کہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے ہمیں 6 مہینے محنتیں کرنی پڑتی تھی، ملاقات تک ممکن نہیں تھی. بلوچ صاحب ان دونوں جی وہ جو دونوں وزراء تھے، عمران خان صاحب کی طرف آ جائیں، خان صاحب تو بالکل اس سے بھی 10 ہاتھ آگے نکلے. ان کو مراد علی شاہ ناپسند تھا، ان کو پیپلز پارٹی ناپسند تھی، لیکن ان کو زبان پہ قابو نہیں رہتا تھا جب وہ کہتے تھے کہ کراچی میں گوٹھوں سے اندرون سندھ سے آئے لوگ حکومت کرتے ہیں. تو یہ بھول جاتے تھے کہ کراچی سندھ کا حصہ ہے. وہ یہ بھی بھول جاتے تھے کہ ان کے بھی وزرائے اعلیٰ جو ہے نا لاہور اور پشاور سے تعلق نہیں رکھتے تھے. اب بوزدار صاحب بھی ڈی جی خان سے آتے تھے اور محمود خان صاحب بھی سوات کے تھے. تو یہ بہت ہی ایک غیر سیاسی رویہ تھا اس کا. اور پیپلز پارٹی کی دشمنی میں اس نے سندھ کو پسے پشت رکھا، وہاں کی ڈیولپمنٹ اسکیمز، بہت سارے ایسے حوالے ہیں جس کی وجہ سے خان صاحب نے ہمیں کئی موقعوں پہ محسوس ہوا کہ انہوں نے کبھی سندھ کو سیریس نہیں لیا.